خوش ہوں گے۔ اور آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اور اس کی 40ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ اور اس کتاب کے اندر اس حوالے میں 4 حصوں میں یہ باب تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، خیمہ اجتماع کے لیے یعنی خدا کے گھر کے لیے ہدیے اور نذرانے لانے کی بارے میں، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے عہد کے صندوق کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے یہ نظر کی روٹیوں کے تعلق سے ہے کہ خداوند کے حضور نظر کی روٹیاں لانا ہے اور کہاں رکھنی ہے، اور خداوند کی میز کے تعلق سے، اور خدا نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر تم کو ان سے لینی ہے، وہ یہ ہیں: سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور بریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، تہس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغدان کے لیے تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے خوشبودار بخور کے لیے مسالہ اور سنگ سلیمانی اور افواد اور سینہ بند میں جڑنے کے لیے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھ کو دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف ہوں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھایا جائے۔ چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائے، اور تو اس شہادت نامہ کو
جو میں تجھے دوں گا اس صندوق میں رکھنا، اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا، جس کا تول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا، اور تم سرپوش اور دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس عہد کے صندوق پر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہیں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ اور تو 2 ہاتھ لمبی، 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے گرد گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگلی چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں طرف کونوں میں لگانا، جو چاروں پایوں کے مقابل ہوں گے، اور وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں، تاکہ چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں۔ اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا، تاکہ میز انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے طباق اور چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا، اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، وہ شمعدان اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں، اور ان کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک پہلو سے نکلے،
اور 3 دوسرے پہلو سے، ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں، ایک لٹو اور ایک ہی پھول ہو۔ اسی طرح شمعدان کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو، سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلی ہوں، شاخیں ایسی ہی ہوں، یعنی لٹو اور شاخیں شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوں۔ یہ سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنایا جائے، اور تو اس کے لیے 7 چراغدان بنانا۔ یہی چراغدان جلائے جائیں، گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں، شمعدان اور یہ سب ظروف ایک ہی قطار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، خروج اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 40ویں آیت تک میں بتا چکا ہوں کہ اس حوالے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلا حصہ جو ہے یہ خیمہ اجتماع میں یعنی خدا کے گھر میں ہدیے اور نذرانے لانے کے تعلق سے ہے۔ جب خداوند خدا نے اپنے بندہ حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر بلایا، پہاڑ پر بلایا، تو خداوند خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کوہ سینا پر احکامات دیے، شریعت دی، اور پھر شریعت کے ساتھ ساتھ اس نے خیمہ اجتماع کے تعلق سے بھی اسے بتایا، اور پھر جو کچھ خیمہ اجتماع میں بنانا تھا
جو کچھ خیمہ اجتماع میں رکھنا تھا وہ سب کچھ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو کوہ سینا پر بتایا، اور خداوند کا بندہ موسیٰ 40 دن رات پہاڑ پر ہی خدا کے پاس رہا اور خدا سے باتیں کرتا رہا، خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اس کو بنی اسرائیل کے تعلق سے جو کچھ خدا نے اسے کرنے کو کہا تھا وہ ان 40 دن میں خدا نے اسے بتایا۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، خدا نے موسیٰ کو فرمایا بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ اور نظر کیا ہے؟ نظر کا مطلب ہے ہدیہ جو آپ خدا کے حضور لاتے ہیں، آپ خدا کے حضور جو کچھ آپ خوشی سے دیتے ہیں اور وہ آپ کی نظر ہے، ہدیہ ہے۔ اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تو جو نظر لینی ہے انہی سے لینی ہے جو خوشی سے دیں۔ اور کیونکہ جب ہم کرنتھیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو کرنتھیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے، جب پالوس رسول خدا کا خادم منادی کرتا تھا تو وہ کلیسیا کی ضرورتوں کے لیے اور خدا کے کام کے لیے لوگوں کو ہدیے اور دائیکی کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ بے شک اس کے پاس بہت کچھ تھا، اور کیونکہ وہ خود بڑی محنت کرتا تھا، خیمہ دوزی کرتا تھا اور خود بھی وہ پیسے بڑے کماتا تھا، لیکن کلیسیا کی اپنے پاس سے بھی ڈالتا اور کلیسیا سے بھی جو کچھ کلیسیا دیتی وہ لیتا اور دوسرے خدا کے کام کے لیے کلیسیاؤں کے لیے جمع کیا جاتا۔ اور جیسا کہ یہاں پر ہم کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت، اور 2 کرنتھینز چیپٹر 9 ورس 6 to 7۔ But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposed in his heart, so let him give. Not gradually or necessity, for God loved cheerful gift.
اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا، بہت کاٹے گا۔ اور پھر جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے وہ دے، یا خدا کے حضور دے، لائے خدا کے حضور، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا ہدیے اور دایقی کا اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت، تو اس کو یہ بھی کہا کہ تو انہی سے نظر لینا ہے، انہی سے ہدیہ لینا ہے، انہی سے دایقی لینی ہے جو دل کی خوشی سے دیں۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو دل کی خوشی سے دیتے ہیں، خوشی سے اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور پھر جب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب ہدیے خدا کے حضور لاتے ہیں تو وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں جو خوشی سے نہیں لاتے، وہ لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں جو خوشی سے نہیں لاتے، لیکن جو لوگ خوشی سے خدا کے حضور لاتے ہیں، خوشی سے خدا کے حضور نظر چڑھاتے ہیں، اور وہ نہ تو اپنے آگے شادیانے بجاتے ہیں اور نہ ہی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے دیا ہے کہاں لگا ہے، کہاں گیا ہے، کہاں گیا ہے، پادری کھا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں کرتے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پالوس رسول خدا کی خدمت کرتا تھا تو اس نے کلیسیا کی ضرورتوں کے لیے ہدیے اکٹھے کرنے شروع کیے، تو لوگوں نے اس پر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ اس نے، شاید یہ بھی کہتے ہوں کہ اس نے تو بزنس بنا لیا ہے خدا کے کام کو، اس نے تو یہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے تو وہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پالوس رسول نے کہا کہ میں کوئی انعام نہیں چاہتا، میں یہ انعام نہیں چاہتا کہ میں اچھی خدمت کرتا ہوں، میں اچھا کلام سناتا ہوں، میں معجزات کرتا ہوں، میں اس بات کا انعام نہیں چاہتا، بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں تمہاری زندگی سے جو تمہارے حساب سے زیادہ ہو جائے، ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب سے زیادہ ہو جائے۔ اور پھر اگلے حصے میں یہ بھی لکھا ہے، یہ میں فلیپیوں 4 باب اس کی 17 اور 18 آیت پڑھ رہا ہوں، فلیپینز چیپٹر 4 ورس 17-18. Not because I desire a gift, but I desire a fruit that may abound to your account. To your account. But I have all and abound. I am full, having received Epaphroditus the things which were sent from you. Were sent from you. An odor of a sweet smell, acceptable and well pleasing to God. Acceptable and well pleasing to God. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں،
بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے، تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے، اور میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور بلکہ افراد سے ہے، بلکہ افراد سے ہے، اور تمہارے ہاتھ کی بھیجی ہوئی چیزیں اپفرودت کے ہاتھ سے لے کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ اپفرودس نام ایک خدا کا بندہ تھا، اور اس کے ہاتھ فلپیوں کی کلیسیا نے پالوس رسول کے پاس ہدیے اور نذرانے بھیجے، کچھ چیزیں خدا کے کام کے لیے بھیجی، تو اس نے ان کو لکھا کہ میرا یہ لے کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، خوشی سے بھر گیا۔ اور پھر اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، یہ جو آپ نے جو کچھ بھیجا ہے، خدا کے کام کے لیے دیا ہے، یہ خوشبو ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا کے حضور بخوردان میں خوشبو جلائی جاتی تھی، تو خدا اس خوشبو کو لیتا اور اس خوشبو کے مطابق خداوند ان کو بلیس کرتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول ان کو لکھتا ہے کہ جو کچھ آپ نے خدا کے کام کے لیے دیا ہے وہ خوشبو ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ خدا کے کام کے لیے دیتے ہیں وہ خوشبو ہے، وہ خوشبو ہے خدا کے حضور آپ کی۔ خواہ آپ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، خواہ آپ کپڑا دیتے ہیں، خواہ آپ گندم دیتے ہیں، خواہ آپ پھل خدا کے حضور دیتے ہیں، جو کچھ بھی آپ خدا کے حضور دیتے ہیں، اور بے شک آپ کپا بھی دیتے ہیں جو کچھ بھی آپ خدا کے حضور دیتے ہیں، اور وہ سب خدا کے حضور خوشبو کی مانت ہے۔ اور پھر وہ قربانی ہے، یہ نہیں کہ آپ بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کی قربانی دیں تو وہ قربانی ہے، بلکہ جو کچھ آپ خدا کے حضور دیتے ہیں اور وہ قربانی ہے، وہ قربانی ہے۔ اور پھر خدا کی پسندیدہ ہے، خدا کی پسندیدہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اسی لیے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دیں، جو اپنے دل کی خوشی سے دیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، اور نہ صرف عزیز رکھتا ہے بلکہ برکت دیتا ہے، بلکہ برکت دیتا ہے۔ اور برکت کیسی دیتا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو میسج کو زیادہ اس کو کھولتا جاؤں، ہم نے آگے بھی چلنا ہے اس آیت کو۔ اور آپ نے ملاکی کی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے دیکھ کر تو دیکھو، دیکھ کر تو دیکھو، میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ اس کے رکھنے کے لیے تمہارے پاس جگہ نہ رہے۔ پریز دی لارڈ۔ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل قوم نے ایسا ہی کیا، اور خداوند کے حضور اپنی نظریں، اپنے ہدیے، اپنی دائیکیاں خوشی سے لاتے رہے، اور خدا نے بھی ان کو کسی طرح کی کمی نہ رہنے دی، بلکہ آپ سب کے سامنے، تمام سننے والوں کے سامنے یہ مثال ہے کہ بنی اسرائیل قوم پوری دنیا میں ایک امیر ترین قوم ہے، اور جو پوری دنیا پر
پوری دنیا پر رعب رکھتی ہے۔ یہ رعب، دبدباؤ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا ان کو بلیس کرتا ہے، اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بلیس کیا ہے اور بلیس ہی رہے گی۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھا ہے، جن چیزوں کی نظریں تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں: سونا، چاندی، پیتل، آسمانی اور روانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور بریک، کتانی، بکری کی پشم اور مینوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ دان کے لیے تیل اور مسح کرنے کے لیے تیل کے لیے خوشبودار بخور کے لیے مسالہ، خوشبودار چیزوں کے لیے مسالہ، اور سنگ سلیمانی اور فاد اور سونا بند میں جڑنے کے لیے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ ہاللویا! خدا نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ میرے لیے وہ ایک مقدس بنائے، یعنی میرے لیے ایک گھر بنائے جس میں میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ یاد رہے کہ خداوند خدا یقیناً اس مقدس مقامات میں جو اس کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کو بلیس کرتا ہے اور اس میں اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے آتا بھی ہے اور اپنے لوگوں کو برکت بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ خدا کے گھر میں جانا کبھی نہ بھولیں، خدا کے گھر میں جانا کبھی نہ بھولیں، خدا کی پرستش اور اس کی حمد و ستائش کرنا نہ بھولیں خدا کے گھر میں جا کر۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کے گھر کو ترجیح نہیں دیتے، اور لیکن یاد رکھیں کہ خدا کے گھر میں جائیں، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، یعنی کہ ان کے درمیان کہاں؟ اس مقدس میں جو میرے لیے وہ بنائیں گے، تاکہ اس مقدس میں آ کر میرے حضور وہ دست دعا بلند کریں، میرے حضور سجدہ کریں اور مجھ سے برکت پائیں۔ اور پھر اور مسکن اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تم بنانا، جو میں آپ کو بتاؤں، جس کا نقشہ میں آپ کو دوں اسی کے مطابق بنانا ہے، ادروائز دوسرا نہیں۔ اور بنی اسرائیل قوم نے ایسا ہی کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ ہم بھی خدا کے حضور ایسا ہی کریں اور برکت پائیں، اور پھر اگلے حصے میں عہد کے صندوق کے تعلق سے ہے، اور خدا نے کہا اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں، اور اس کی لمبائی، چڑائی اور
اس کے بارے میں سب کچھ خدا نے بتایا۔ اور پھر خدا نے اس کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، یعنی کہ وہ عام صندوق نہ ہو بلکہ ہو کیکر کی لکڑی کا۔ کیوں کیکر کی لکڑی کا؟ کیونکہ کیکر کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ ایک مضبوط لکڑی ہوتی ہے جو جلدی گلتی بھی سڑتی بھی نہیں ہے اور جلدی ٹوٹتی بھی نہیں ہے، اور پھر اس میں اگر کیل بھی لگایا جائے تو جلدی کیل بھی نہیں لگتا اس کے اندر، سوکھی لکڑی کے اندر۔ اور تاکہ میرے لیے جو عہد کا صندوق بنایا جائے اور وہ مضبوط ترین ہو، کوئی عام نہ ہو، جلدی ختم ہو جانے والا نہ ہو، ٹوٹنے والا نہ ہو، اور وہ عہد کا صندوق جو ہے جو خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنایا، بنی اسرائیل نے بنایا، وہ آج تک ہے، وہ آج تک ہے، کیونکہ وہ خدا کے حکم کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اور پھر اس کی چڑھائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی چڑھائی، اس کی لمبائی، جیسا کہ لکھا ہے اس کی لمبائی 1.5 ہاتھ، 1.5 ہاتھ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ 1 ہاتھ جو ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور 1.5 فٹ کا 1 ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر ½ فٹ بلکہ 2 فٹ 3 انچ کے قریب، 2 فٹ 3 انچ کے قریب اس کی لمبائی اور 2.5 ہاتھ اس کی چوڑائی، 2.5 ہاتھ اس کی چوڑائی ہو۔ اور کتنا بڑا عہد کا صندوق، اور یعنی کہ 2.5 ہاتھ 3 فٹ اور 3.5 فٹ، 4.5 فٹ لمبائی، 4.5 فٹ چڑھائی، اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 1.5 ہاتھ ہو، یعنی کہ 2 فٹ اور 3 انچ اس کی اونچائی بھی ہو۔ اور پھر تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گرد ایک زرین تاج بنانا، اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پاؤں پر لگانا، اور دو ٹکڑے ایک طرف ہوں اور 2 ہی دوسری طرف ہوں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کی اطراف میں ڈالنا، ان کے سہارے صندوق اٹھایا جائے، اور
संदूक जो है ये हाथों से ना उठाया जाए, बल्कि उन चोबों के सहारे से उठाया जाए। और खुदा ने फिर ये भी कहा कि संदूक के ऊपर उसके सरपोश पर क्रूबी बनाना है, और क्रूबी फरिश्ते को कहते हैं, और वो सब एक ही सोने के एक ही टुकड़े के बने हों। यानी कि जो कुछ भी बनाना है, जितना कुछ बनाने के लिए कहा गया है अहद के संदूक पर बनाने के लिए, वो सब का सब एक ही टुकड़े से बनाना है, और ताकि कोई चीज अलहदा बनी हुई नजर ना आए, बल्कि सब चीजें एक ही सी नजर आए। और जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मसीह में कुछ तसल्ली और रहम दिली और दर्दमंदी है, रूह की शराकत है, और मेरी ये खुशी पूरी करो, यक दिल रहो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। और बेशक आप 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लेकिन आप एक ही समझे जाएं, एक ही समझे जाएं, हजारों ना समझे जाएं, बल्कि एक समझे जाएं, और कोई अलग अलग चीज नजर ना आए। खुदा ने कहा। और फिर खुदा ने उनको ये भी कहा कि क्रूबी बनाने हैं, और यानी फरिश्ते बनाने हैं 2, और वो दोनों अहद के संदूक के ऊपर लगाने हैं, और दोनों एक दूसरे की बिलमुकाबल हों, यानी एक दूसरे की तरफ देख रहे हों, संदूक पर झुके हुए हों, यानी कि वो 2 फरिश्ते जो हैं वो संदूक पर झुके हुए हों, गोया वो दुआ कर रहे हैं। और फिर जब सरदार काहिन, इस बात को आप आगे जाके मजीद सीखेंगे, और सरदार काहिन बैलों और बछड़ों का खून लेकर आए और अहद के संदूक पर उन करूबियों के दरमियान सरपोश पर छिड़के, और उससे बनी इसराइल के गुनाहों का कफारा हो। और इसलिए खुदा ने उनको बनाया। और फिर खुदा ने यह भी कहा कि वो बनाने किस लिए हैं, और यहाँ पर अगले हिस्से में लिखा है, और वो क्रूबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने ऊपर से ढांक ले, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश के तरफ हों, और तू उस सरपोश को संदूक के ऊपर लगाना, और अहद में, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस अहद के उस संदूक के अंदर रखना, वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। प्रेज गॉड। यानी कि उस अहद के संदूक के पास मैं तुझे मिला करूंगा। और सबसे मुकद्दस और उत्तम बात यह है कि खुदा उस अहद के संदूक के पास आकर बनी इसराइल के रहबर को, सरदार काहिन को मिलता था और उससे बातचीत करता था और उसको ब्लेस करता था, और बनी इसराइल के गुनाहों का कफारा जो लेकर सरदार काहिन उस अहद के संदूक के पास जाता था और उसे वो कबूल करता और बनी इसराइल को उनके गुनाहों से मुआफ़ी बख्शता था। कितनी बड़ी खूबसूरत बात। और फिर
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نظر کی روٹیوں کے تعلق سے جو میز بنانے کے لیے خداوند نے اس کو کہا، اور کہا تو 2 ہاتھ لمبی اور 1 ہاتھ چوڑی اور 1.5 ہاتھ اونچی کیکر کی لکڑی کی ایک میز بھی بنانا، اور اس کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، یعنی کہ میز بھی کوئی عام میز نہ ہو بلکہ نہایت خوبصورت میز ہو، اور اس کے گردا گرد تاج ہو اور وہ سونے کا ہو، اور اس کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے چوگرد 4 انگلی چوڑی ایک کنگنی لگانا، اور اس کنگنی کے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور سونے کے 4 کڑے اس کے لیے بنا کر ان کڑوں کو چاروں کونوں میں لگانا، اور جو چاروں پایوں کے بالمقابل ہوں گے، اور وہ کڑے کنگنی کے پاس ہی ہوں، اور چوبوں کے واسطے جن کے سہارے میز اٹھائی جائے گھروں کا کام دیں، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈنا، تاکہ انہی سے اٹھائی جائے، اور تو اس کے مطابق چمچے اور آفتابے اور انڈیلنے کے بڑے بڑے کٹورے سب خالص سونے کے بنانا، اور تو اس میز پر نظر کی روٹیاں ہمیشہ میرے روبرو رکھنا۔ اس میز پر کیا رکھنا ہے؟ نظر کی روٹیاں رکھنی ہیں، اور کوئی چیز نہیں رکھنی، یعنی کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً مقدس مقامات میں میز پڑی ہوتی ہے، اور اس پر شائبانی کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور کچھ نہیں رکھا جاتا۔ اور یاد رکھیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ اس میز پر صرف نظر کی روٹیاں رکھنی ہیں، اور کچھ نہیں، اور کسی کام کے لیے وہ میز استعمال نہ ہو، اور آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ وہ نظر کی روٹیاں کس لیے ہوتی ہیں اور کس لیے رکھی جاتی تھی، کن لوگوں کے لیے ہوتی تھی، اور لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس سارے سب کچھ بیان کروں۔ جو کچھ یہاں میں نے پڑھا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ بہت لمبی باتیں ہیں۔ اور تو خالص سونے کا ایک شمعدان بنانا، اور وہ شمعدان، اس کا پایا اور ڈنڈی سب گھڑ کر بنائے جائیں، اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور اس کے پھول سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے ہوں، اور اس کے دونوں پہلوؤں سے 6 شاخیں باہر کو نکلتی ہوں، 3 شاخیں شمعدان کے ایک ہی پہلو سے نکلے اور 3 دوسرے پہلو سے نکلے، اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی صورت کی 3 پیالیاں بنانا، ایک لٹو اور ایک پھول، اور دوسری شاخ میں بادام کے پھول کی صورت 3 پیالیوں کے
ایک لٹو اور ایک پھول ہو، اور اسی طرح شمعدان کی 6 کی 6 شاخوں میں یہ سب لگا ہوا ہو، اور خود شمعدان میں بادام کے پھول کی صورت کی 4 پیالیاں اپنے لٹو اور پھول سمیت ہوں، اور 2 شاخوں کے نیچے ایک لٹو اور ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر شاخوں کے نیچے ایک لٹو اور سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور پھر شاخوں کے نیچے ایک لٹو سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ شمعدان کی 6 باہر کو نکلتی ہوں، اور شاخیں ایسی ہی ہوں، اور یعنی لٹو اور شاخیں شمعدان سب ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے ہوں، سب کا سب خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے سے گھڑ کر بنانا، اور تو اس کے لیے 7 چراغدان بنانا، یہی چراغدان جلائے جائیں تاکہ شمعدان کے سامنے روشنی ہو، اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے ہوں، شمعدان اور سب ظروف ایک قطار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں۔ دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا بنانا۔ اور خدا نے بار بار اپنے بندہ موسیٰ کو تاکید کی کہ جس طرح تجھے پہاڑ پر بتایا گیا ہے، جس طرح تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے، جس طرح تجھے پہاڑ پر سکھایا گیا ہے، اور اسی کے مطابق یہ سب کچھ بنانا ہے، اور یہ سب کا سب جو کچھ بھی بنایا جائے یہ خالص سونے کا ہو، اور اس میں خالص سونا منڈا ہوا ہو۔ یاد رکھیں کہ خداوند خدا آپ کی اچھی اور قیمتی چیزیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور اپنی اچھی اور قیمتی چیزیں لائیں، اور پھر اسی کے مطابق خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے 25ویں باب کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک نظروں کے تعلق سے سیکھا ہے، ہدیے کے تعلق سے سیکھا ہے۔ تو لوگ کیا کیا لاتے تھے ہدیہ؟ سنگ سلیمانی بھی لاتے تھے، بخور بھی لاتے تھے، اور پھر ناگینے بھی خدا کے حضور لاتے تھے، سونا بھی لاتے تھے، چاندی بھی لاتے تھے، اور پیتل بھی لاتے تھے، یعنی کہ ہر اچھی چیز وہ خدا کے حضور لے کر آتے تھے، اور خدا ان کو خوشبو کی طرح لیتا، اور خدا ان کو بلیس کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا آپ کو بھی بلیس کرنا چاہتا ہے، آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو باکثرت برکت بخشے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کلام سے برکت ملی ہوگی، اور آج مجھ سے کلام کو پڑھتے وقت بہت سی مسٹیک ہوئی ہیں، اور مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ مجھے صحیح طور پر نظر نہیں آتا، اور لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا مجھے فضل دیتا ہے کہ میں خدا کا کلام سنا لیتا ہوں، اور خدا نے مجھے اس قابل رکھا ہے کہ میں خدا کا کلام سنا لوں، اور مجھے وہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ مجھے موقع دیتا ہے۔ تو آپ لوگ مجھے ضرور معاف کیجیے گا کہ اگر مجھ سے کوئی غلط پڑا گیا ہو۔ سو
सो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और साथ साथ इस मैसेज को आप शेयर भी करें। आइए दुआ करें। प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओ रिसंदर रबबला रकता रबला कमका, ओ जरबरा कतरला शंदर रकमपोरी किया रबरा कतोलु कोतोरी बिरी कंशिया कमपोरिया। हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू जो हम सबको प्यार करता है, हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमसे प्यार किया, तूने हमें बरकत दी है। आए खुदावंद ये कलाम जो मैंने खुदावंद पाक खुदा सुनाया है, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद ये कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में उतरे, तेरे लोग तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हों और तुझसे बरकत पाए। खुदा ऐ खुदावंद पाक खुदा, तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदावंद पाक खुदा तू बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, और खुदावंद पाक खुदा बे औलाद लोगों को औलाद दे, और खुदा बदरू गिरफ्तार लोगों को खुदावंद पाक खुदा तू बदरूहों से आज़ाद कर। खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा, और जिस बेटी नीलम के लिए कल दुआ की गई, ओ खुदावंद पाक खुदा उसको हर तरह के साए से बचा ले, और खुदावंद पाक खुदा हर तरह की शैतान की तसीर से बचा ले और उसे शिफा दे। खुदा ओ खुदा यीशु के नाम से खुदावंद पाक खुदा जितने लोगों ने खुदावंद पाक खुदा इन बॉक्स में दरख्वास्तें लिखी हैं, हर एक के मुताबिक तू उन तेरे लोगों पर रहम हो। और खुदावंद पाक खुदा जितने लोगों ने खुदावंद पाक खुदा मुझे सुना है और सुनेंगे, उन सब पर तेरा फजल हो, और अपने कलाम के मुताबिक तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे। जलाल बाप और बेटे रूहुल कुद्दस का हो खुदावंद, या जैसा इब्तिदा में था अब भी हो। खुदावंद तू मुझे अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे आज फिर इस्तेमाल किया है, और खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद पाक खुदा तू अपना जलाल ज़हर करके और बरकत दे। खुदावंद पाक खुदा हम सबको खुदावंद पाक खुदा हमारी सारी कलीसिया को अपने हाथों में ले, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद पाक खुदा ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन, ते कौमायो दिया धन्यवाद गावन। प्रेज़ गॉड। आप सबको बरकत दे।
God bless you all.